خاک آلود ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو جائے وہ شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور روزہ نہ رکھا، جس نے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، اور جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجا، تو عنقریب ہمارے سامنے ایک رحمت والا برکت والا مہینہ ذلوہ فگن ہونے والا ہے۔ 6-7 دنوں کی بات ہے، اور یہ گرمی میں پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی ہے۔ 10 دن کر کے اسلامی مہینہ کمتا جا رہا ہے، تو اگلا 5 سال گرمی میں رہے گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان پہ جو فرض روزہ ہے اس کو رکھا جائے۔ حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، اور تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے زلیخا کی جو کنیزیں تھیں انہوں نے چاقو سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے، اور تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ حضور کا ایک حکم ہوتا تھا، اشارہ ہوتا تھا، لوگ جہاد پہ کود پڑتے تھے۔ جہاد میں سب سے پہلے کون آگے رہے گا، اس کی تمنا ہوتی تھی سارے کو۔ تو آج جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، کیوں نہ ہم جب جہاد میں جائیں گے تو ہمارے بیوی بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے گھر کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، اور جو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے وہ مطلب سارے پریشانی آ جائے گی۔ تو اتنا پریشانی لینے کے لیے جگر چاہیے۔ آج تم سے کوئی سر کٹانے نہیں مانگ رہا ہے، بس اللہ کے جو فرض ہیں فرائض اس کو انجام دیا جائے، جو فرض ہے اس کو انجام دیا جائے، روزہ رکھا جائے، اور تھوڑا سا آدمی کوشش کرے تو روزہ انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ میں اہم پوائنٹس بعد اور بتاتے جاؤں گا۔ تو جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آئندہ ویڈیو آپ کو آتا رہے۔ اور میرے سبسکرپشن بھی بہت کم ہے، ایک موبائل پہلے والا تھا اس میں گم گیا وہ چینل، پھر دوسرا آیا تو سبسکرپشن کم ہے۔ تو جو بھی ویڈیو دیکھیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ مجھے بھی حوصلہ ہو اور میں دینی بات آپ لوگوں کا سامنے رکھتا رہوں، تاکہ ہم سبھی کے اصلاح ہو اور اللہ کے حضور ہم سبھی کے مغفرت ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ام حسبتم ان سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم اس گمان پہ ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے اور تمہارے وہ مصیبت نہ آئی جو اگلوں پر آئی تھی، سختی، شدت اور ہلا دیے گئے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ہلا دیے گئے، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان کی ایمان والے پکارنے لگے کب آئے گی اللہ کی نصرت۔ تو ایسے جنت نہ ملے گا، جنت کے لیے آزمائش ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے، کچھ بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں کی پھلوں کی کمی سے۔ تو آزمائش ہے، جب بھی روزے سے آپ نڈال ہو جاؤ گے، پیاس کی شدت لگے گی تو کربلا والوں کو یاد کر لینا، بغیر کھائے پیے آپ نے بغیر پانی پیے 3 دن تک مسلسل رب کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اور یہ حضرت امام حسین ایسے نہیں ہیں، علی کا حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت علی نے 3 دن روزہ صرف پانی سے رکھا۔ بات یہ ہوئی قرآن میں اس کی تفسیر آئی، تو آپ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار منت مانگے اللہ رب العزت سے کہ جب حسنین کریمین بیمار سے شفا ہو جائیں تو میں 3 روزہ رکھوں گا۔ اور جب افطاری کا وقت آیا کچھ نہیں تھا، جو کی روٹی، ہم تو پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، ایک پلیٹ بڑے، ہر طرح کے میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، حلوہ ہوتے ہیں، بریانی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں صرف جو کی روٹی تھی۔ تو ایک بھوکا آیا، ایک فقیر آیا، ایک قیدی آیا، تو تینوں دن آپ نے افطار میں اس کو دے دیے تینوں آدمی کو،
اور آپ نے مسلسل 3 روزہ جو اللہ سے وعدہ تھا صرف پانی سے رکھا. تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے میں سے ہیں, حضرت امام حسین کے چاہنے والے میں سے ہیں, تو اس فرض روزہ کو رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے سوائے روزہ کے. روزہ کا اجر اللہ قیامت میں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یاد رکھیں, روزے کے دنوں میں دن میں کھانا حرام ہے. روزے کے دنوں میں دن میں کھانا حرام ہے اور روزہ رکھا جائے. ہم کیا رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے رکھوا لیتا ہے. تو آئیے ہم بیسک پوائنٹس جو ہے روزے کے بارے میں مین پوائنٹس جو ہے میں بیان کر رہا ہوں جو ابھی تک بیان نہیں ہوئے ہیں. سب سے پہلے روزے کا جو حکم ہمیں آیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلے امتوں پر فرض تھا, تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری ملے, تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں. روزہ ہمیں حلال چیز کھانے سے بھی دن کے وقت میں روک لیتا ہے اور ہمیں پرہیزگاری آ جائے, ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تو روزہ انشاءاللہ کوشش کیجئے رکھا جائے. اور روزے میں جو ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے افطار کا مسئلہ. روزہ تو صبح صادق سے پہلے سحری کیجئے. آپ کوئی رات 12 بجے بھی سحری کر لے, 2 بجے کر لے, 3 بجے کر لے, صبح صادق تک ٹائم ٹیبل آ جائے گا 3:30 تک یا 3:40 تک جو بھی ہے وقت سحری کر لے. اب رہا روزہ کھولنے کا ذکر. روزہ کب کھولا جائے؟ ہم اتنے محنت اتنے پریشانی سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ کھولنے کا قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 187, ثم اتموا الصیام الی اللیل, ثم اتموا الصیام الی اللیل. اور روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. اب رات کب ہوگا اس کا وضاحت حدیث کرے گی, حضور کی زبانی سے ہم سنیں گے. تو ہم اتنے محنت سے اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھے, فرض روزہ رکھے, دن بھر نہیں کھائے, گرمی کی شدت ہے ہم نڈال ہو جاتے ہیں. تو روزہ کب کھولنا چاہیے؟ رات ہونے تک. قرآن میں جو حکم ہے رات ہونے تک. آپ یہ نہ دیکھیے وہ فقہ یہ بول رہا ہے, اس فقہ یہ بول رہا ہے, اس فقہ یہ بول رہا ہے, اذان ہوتے ہی ہم لوگ روزہ توڑ لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے روبرو اکیلا میں حساب دینا ہے. نہ وہاں رسول ہوں گے, نہ ولی ہوں گے, نہ پیر ہوں گے, کوئی اللہ سے ڈائریکٹ حساب ہے. ہاں شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے. اللہ کے ولی 3 مرتبہ کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ وہ بھی 3 مرتبہ کریں گے. لیکن آپ کا حساب کتاب جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ ہوگا. اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. کون کتنے دن لمبا عرصہ جہنم جائے گا تو وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیوں نہ اللہ قرآن مجید میں فرما دیا, فَمِن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس نے جہنم سے بچ گیا, کیوں نہ پل بچھایا جائے گا, پل کے نیچے جہنم ہوگا. جس نے جہنم سے بچ گیا, فَمِن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, نار ہوتا ہے آگ, جس نے آگ سے بچ گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جنت چلا گیا, اس نے کامیابی کی. اب جہنم جو جائے گا وہ 10,000 سال جلے, 1 سال جلے, 2 سال جلے, جو آخری بندہ نکلے گا وہ 50,000 سال جل کر کے پھر نکلے گا. شفاعت نصیب ہوگی جس نے کلمہ پڑھا ہے. ہر مسلمان جنتی ہوگا سجا کاٹنے کے بعد میں. تو اللہ کا حکم ہمیں جو پیش ہونا ہے, تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 95 فرماتے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور اس دن ہر ایک کو اکیلے میں اللہ سے حساب دینا ہے. تو ہمیں فالو کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کتاب اور سنت. ہمیں نہیں جانا ہے اس مسلک والا کیا کر رہا ہے, اس مسلک والا 4 امام والے کیا کر رہے ہیں. امام سب اس کو ایزی کیے ہیں, قرآن و سنت سے وہ لے کے ڈیرائیو کر کے انہوں نے ایک مسلسل کیا ہے. لیکن جو بات آپ کو قرآن و سنت سے واضح مل جائے اس پر کوئی حجت نہیں, کوئی امام اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا, کسی کی مجال نہیں کچھ بولے, نہ کوئی صحابی کچھ بولے گا, نہ کوئی امام کچھ بولے گا. قرآن جو فرما دیا اور حضور نے جو اس میں کر دیا. تو آئیے میں حدیث سناتا ہوں. قرآن سب سے پہلے کیا فرماتا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل, سورہ بقرہ آیت نمبر 187. جس کو شک ہے وہ قرآن کھولے اور مطلب والا قرآن دیکھے, اس میں کیا لکھا ہے. روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. اب رات کا ذکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2353, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1984. اس میں ہے میری امت تب تک
راہ راست پہ ہوگی جب وہ افطاری میں جلدی کریں. جلدی مطلب جب وقت ہو جائے گا پھر جلدی، یہ نہیں کہ وقت سے پہلے توڑ دیا تو روزہ ہی نہیں ہوگا. دوسرا مغرب کا وقت آئیے میں بتاتا ہوں. ابو داؤد، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 416. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے. نماز کے بعد ہم تیر مارتے تھے اور ہر ایک آدمی اپنا تیر کا گرنے کا جگہ دیکھ لیتا تھا. اس کا مطلب اجالا رہتا تھا مغرب. اور ایک حدیث شریف ہے 417. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی، سورج کا اگلا حصہ ڈوبتے ہی فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیتے. مطلب مغرب کی نماز جلدی ہوتی. مغرب کا اذان سن کے جو ہم روزہ توڑ دیتے ہیں تو روزے کی صحیح توڑنے کا وقت نہیں ہے. روزے کی صحیح توڑنے کی وقت نہیں ہے. آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کیا بول رہا ہے. بخاری شریف چیپٹر روزے کے مسائل حدیث نمبر 1956. مسلم شریف حدیث نمبر 2560. ابو داؤد شریف روزوں کی مسائل چیپٹر کتاب ہے روزوں کی مسائل حدیث نمبر 2352. مشکات روزوں کی بیان میں حدیث نمبر 1985. سارے میں ایک ہی چیز لکھا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف اشارہ کیا. مشرق، مغرب کون سا ہوتا ہے؟ ویسٹ. ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے، ویسٹ پہ نہیں، مغرب پہ نہیں، مشرق کی طرف، الٹے طرف. مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب دن ڈھل جائے، جب دن پلٹ جائے اور رات کی سیاہی مشرق کی طرف سے نمودار ہو جائے، مطلب جہاں سورج ڈوبا اس کا اپوزٹ اس طرف سے اگر رات ڈھلنا شروع ہو جائے، مطلب تھوڑا تھوڑا ہلکا اندھیرا آ جائے، تب روزہ توڑا جائے. جو قرآن فرماتا ہے روزہ کو قائم کرو، روزہ رکھو رات ہونے تک. رات کا وضاحت حضور نے کیا فرما دیا یہ چاروں حدیث میں. بخاری شریف میں 1956، مسلم شریف میں 2560، ابو داؤد شریف میں 2352 اور مشکات میں 1985. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اور بولے جب سورج غروب ہو جائے. مغرب کب پڑھتے تھے؟ سورج ترنت غروب ہونے سے پڑھتے تھے. اور یہاں تک کہ تیر مارتے تھے تو تیر کا گرنے کا جگہ کو صحابہ کرام دیکھ لیتے تھے. تو صحابہ کرام نے واضح کر دیا اور حضور نے واضح کر دیا جب مشرق کی طرف سے سیاہی شروع ہو جائے، مطلب کالا ہونا شروع ہو جائے، تب آپ نے روزے کے جو ہے توڑنے کا وقت، صحیح وقت یہی ہے مشرق کی طرف سے جب سیاہی شروع ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد میں بھی یہی ہے، مسلم شریف میں بھی یہی ہے اور بخاری شریف میں بھی یہی ہے. تو اذان جو ہوتا ہے وہ تھوڑے پہلے ہوتا ہے، وہ مغرب کے نماز کے لیے ہوتا ہے. تو نماز کا وقت الگ ہے اور روزے توڑنے کا وقت جو رات کا ذکر کیا گیا، تھوڑا ہلکا سیاہی دوسرے طرف مشرق کی طرف سے آ جائے. مغرب میں سورج غروب ہوتی ہے، مشرق کی طرف آ جائے. تو ہمیں حکم ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہمارے کو حکم ہے اور اس کی کوشش ہوگی. اور وہاں پر قرآن مجید میں اس کی بھی ذکر ہے وَقُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس دن ہر ایک شخص اللہ سے اکیلا ملے گا. تو ہمیں حکم ہے قرآن و حدیث کے ماننے کا، نہ کہ اس امام کے، اس امام کے، اس امام کے، 4 امام کے، 5 امام کے. انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے جو بولا انہوں نے بھی قرآن حدیث چلا ہے. جب آپ کو قرآن حدیث سے صحیح مل جائے، اس میں کچھ ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے، تو اس میں پھر اجماع کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو امام اس میں عمل کرنا پڑے گا، کیوں نہ آپ کو حکم ہے، ہم نے حکم ماننا ہے اللہ اور اس کا رسول کا. تو یہ واضح ہو گئی. روزے کے وقت کو تھوڑا تاخیر کیجیے، یا اذان پورے سن کے اذان کے بعد میں کیجیے. اذان سنیے، اذان کا جواب دیجیے، پھر اذان کے بعد میں افطاری شروع کیجیے. یا پھر مغرب پڑھ کے بھی افطاری کر سکتا ہے آدمی. مغرب کا تو ہم دن بھر روزہ رکھیں تو تھوڑا اور اگر کر لیں تو ہماری روزہ مکمل ہو جائے. افطاری میں جلدی کا حکم ہے جو میں نے حدیث میں بتایا. جلدی مطلب وقت ہونے کے بعد. وقت کب ہوگا؟ جب رات ہو جائے. رات کا حضور نے وضاحت کر دیا. اور دوسری مسئلہ میں ایک بتانے والا ہوں، شب قدر. شب قدر کے بارے میں بتانے والا ہوں. تو رمضان میں جو ایک رات آنے والی ہے لیلۃ القدر، وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اس میں ثواب ملتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان ہے، پہلے آپ پہلی عشرہ پہ اعتکاف کرتے تھے، پہلا 10 دن میں. پھر آپ بیچ کے 10 دن میں اعتکاف کرتے تھے. پھر آپ کو جبریل علیہ السلام آیا اور وحی کی گئی کہ آپ نے آخری عشرے پہ اعتکاف کرنا ہے. اور حضور نے زبان مبارک سے، زبان مقدسہ سے فرما دیا کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو. 21، 23، 25، 27، 29. جب حضور فرما دیے کہ لیلۃ القدر کو آخری 5 رات میں حضور کے زبان مقدسہ سے نکل گیا
تو ہمیں پھر ادھر ادھر دیکھنے کی اور بہانہ لگانے کی ضرورت نہیں. ہم ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں گے. حضور پہلے حدیث شریف آپ میں سنا دیتا ہوں. مسلم بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 2020 اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور 2021 ہے, اور مسلم شریف کی حدیث ہے 2772 2771 دونوں حدیث. بخاری میں 2016 میں بھی سیم بیان آیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, آپ نے دوسرے عصرے پہ آپ نے اعتکاف کرتے تھے مسجد میں. تو آپ نے جب دوسرے عصرہ ختم ہو گیا, مطلب 20 کا رات 21 شروع ہوا, تو آپ نے صحابہ کرام کو لے آئے اور فرمایا کہ پہلے میں دوسرے عصرے پہ اعتکاف کرتا تھا, اب مجھے خبر دی گئی ہے, جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا آ کے وحی کی کہ آپ تیسرے عصرے میں اعتکاف کیجیے, مطلب 21 کے بعد سے. تو جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ پھر واپس چلیں, تیسرے عصرے پہ اعتکاف ہوگی 21 سے 29 تک. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے شب قدر دکھائی گئی اور بھلا دیا گیا, مجھے شب قدر دکھائی گئی اور بھلا دیا گیا, تو تم شب قدر کو طاق راتوں میں ڈھونڈو. جب حضور کے زبانی سے ہم سن لیں تو پھر ہم ادھر ادھر کے بہانہ نہیں بنا سکتے. ہم حضور کے بازار میں بک چکے ہیں, ہم بک چکے ہیں یارو بازار مصطفیٰ میں, بازار مصطفیٰ میں ہم بک چکے ہیں یارو بازار مصطفیٰ میں, ہرگز نہ ہم بکیں گے اب اب ہرگز نہ ہم بکیں گے, ہم ہیں حسینی والے, ہم ہیں حسینی والے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان سے جو نکل گیا کہ میں پہلے دوسرا عصرہ میں اعتکاف کرتا تھا, اب مجھے بتایا گیا, وحی کی گئی, جبرائیل علیہ السلام بتائے کہ تیسرے عصرے پہ اعتکاف کرو, اور مجھے شب قدر دکھائی گیا اور بھلا دیا گیا, تم طاق راتوں پہ 5 رات میں اس کو ڈھونڈو. تو ہم حضور کے غلام کر کے ہماری کیا مجال کہ ہم ایک دن فکس کر دیں. تو ڈھونڈا جائے 21, 23, 25, 27 اور 29. ایسے بھی ہم رات میں 10, 11, 12 بجے سوتے ہیں. تو ہر رات اگر ہم رات میں 2 گھنٹہ جاگ جائیں, 21 میں, 23 میں, 25 میں, 27 میں اور 31 میں, اور اللہ کے ذکر میں لگ جائیں, ہمیں ایک رات مل جائے گا جو شب قدر والا رات ہے, اور وہ 1000 مہینوں کا ثواب اس میں ہے. تو ہم ثواب سے محروم نہ ہوں گے اور حضور کے حدیث پر عمل کریں گے. کتاب و سنت, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہم کسی کے فتوے پہ نہیں جائیں گے, ہم اللہ کے رسول, پیارے رسول کے مقدس زبان مبارک سے جو نکلا اس پر عمل کریں گے. اعتکاف میں بیٹھیے, اعتکاف تو حضور کرتے تھے, سنت یہی ہے کہ آپ بھی مسجد میں بیٹھیے. ٹھیک ہے, اگر آپ مصروف ہیں, جا نہیں سکتے, ذمہ داریاں بہت ہے, موبائل سے بھی ہمارے کو چھٹکارا نہیں ہے, موبائل بھی ہم 2 منٹ چھوڑ نہیں سکتے, تو ایسے کریں کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رات جاگیں, 21, 25, 27, 21, 23, 25, 27 اور 29, تاکہ ہمیں شب قدر کی فضیلت مل جائے. شب قدر کا جو 1000 مہینے کا رات کا برکت ہے وہ مل جائے. 2 گھنٹہ جاگیں, 3 گھنٹہ جاگیں, جس رات شب قدر ہوگی اس رات ہم کو مل جائے گا. اور ویسے بھی چاند ایک جگہ پر صحیح نہیں ہوتا. یہاں پر چاند جس دن دکھائی دیتا ہے, امریکہ میں 1 دن پہلے ہوتا ہے, کہ آسٹریلیا میں 1 دن پہلے ہوتا ہے, عرب میں 1 دن پہلے ہوتا ہے, تو اس حساب سے بھی صحیح نہیں. تو کیا جائے کہ 10 دن ہی جو عشرہ, آخری عشرہ ہے 10 دن, آپ 2 گھنٹہ رات کو بیٹھیے. ایسے بھی تراویح پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, تو بیٹھیے, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو پھر میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ چینل کو جب بھی اس کو دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ میں ایک موٹیویشنل مجھے بھی ہو کہ میں بھی دوں, اور دین کی بات ہم سب تک پہنچے, دین کی بات سب تک پہنچے, سب تک پھیل جائے. تو ہماری ذمہ داری جو ہے نا تبلیغ کی, یہ بھی پوری ہو جائے گی. اور کوشش کریں, اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کی زیادہ توفیق دے, اور ہم سب کی مغفرت کرے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں. اور سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں جنت کی کنجی خزانے میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے مطلب بہت بڑی ہے کہ نہ ہے تم میں طاقت کوئی نیکی کرنے کی، نہ برائی سے بچنے کی، مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ ہمیں رمضان کی توفیق دے، اور تھوڑا آپ پریکویشن لیجئے، رات میں زیادہ پانی کے انٹیک کیجئے، دن میں تھوڑا ہلکے پھلکے کام کیجئے، اسی حساب سے اپنے کو ڈھالیے، اور اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو ہم سب کی اللہ مغفرت کرے۔ نیک بات سننے میں سب کو سنائیے، سب کو پھیلائیے، دین عام کیجیے، اور اللہ ہمیں مغفرت کرے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی مغفرت کرے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ہم سب کی مغفرت کرے، اور اس رمضان ہمارے کو آرام سے گزار دے۔ اور رمضان میں زیادہ تر آپ ایک دوسرے کے تعاون کیجیے، جو نہیں رکھ پاتے ہیں روزہ، جن کے گھر غریب و غربا ہیں، ان کو آپ مدد کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔